محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ مسلسل یہ خبریں سن رہے ہیں اور اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، میڈیا میں اس کا چرچا ہے کہ یو پی حکومت نے مدارس اسلامیہ عربیہ کے سروے اور جائزے کا حکم جاری کیا۔ اس حکم اور فیصلے کے بعد کئی سرکاری سروے ٹیم مدرسوں اور غیر سرکاری اداروں میں پہنچی اور ان کا جائزہ سروے لیا گیا۔ اس میں بہت سے بڑے چھوٹے معروف اور مشہور مدارس اور ادارے شامل ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد بہت سے نظامہ، محتمم صاحبان اور مدرسے کے ذمہ داران خوف و دہشت کا شکار دیکھے گئے، پریشانی میں مبتلا دیکھے گئے۔ حالانکہ پریشان ہونے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کا دامن صاف ہے، داغدار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، تو اسے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جو مجرم نہ ہو، جس کا دامن پاک صاف ہو، اس کا دامن داغدار نہیں ہے، تو اس کی پیشانی جھکتی نہیں ہے، اس کی نظریں جھکتی نہیں ہیں، وہ لرزتا اور کانپتا نہیں ہے، اس کا سینہ ہمیشہ ہر جگہ تنا ہوا رہتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو مجرم ہے، جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے، دامن صاف نہیں ہے، داغدار ہے، تو اسے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور خوف و دہشت میں مبتلا بھی ہوتا ہے۔ تو اس فیصلے کے آنے کے بعد مدارس کے ذمہ داران کو ڈرنے کی پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سے مدارس کے ذمہ داران، محتمم صاحبان، نظامہ حضرات پریشان دیکھے گئے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پریشانی اس لیے تھی اور وہ تشویش کا شکار اس لیے تھے کیونکہ موجودہ حکومت اور برسر اقتدار لوگوں کا منشا، ان کا نظریہ، ان کی سوچ مدارس کو لے کر، دینی اداروں کو لے کر بہت بہتر نہیں ہے، کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ حالیہ دنوں میں بہت سے مدرسوں پر، دینی اداروں پر بلڈوزر چلایا گیا، مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، اور بہت سی جگہ مدرسے کی زمین کو سرکار اپنی تحویل میں لے رہی ہے۔ تو یہ حکومت کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ ہو سکتا ہے پریشان ہو۔ خیر جو بھی ہو، لوگ پریشان تھے، خوف و دہشت کا شکار تھے، اور اسی کشمکش میں تھے کہ حکومت نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے، اس سے حکومت کی نیت، ان کا منشا کیا ہے۔ کئی لوگ ان کی نیت پر شک ظاہر کر رہے تھے، اور چنانچہ اس کو لے کر ملی تنظیموں نے، ملی رہنماؤں نے میٹنگیں کی، بہت سے علماء کا آپس میں باہمی مشورہ ہوا، تبادلہ خیال ہوا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ان تمام کے باوجود کوئی لائحہ عمل تیار نہیں ہو پایا، اور لوگ مسلسل پریشان تھے، خوف و دہشت کا شکار تھے۔ اسی درمیان گزشتہ کل رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا اجلاس اختتام پذیر ہوا، جس میں مشترکہ طور پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم نے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور محتمم صاحبان سے یہ کہا کہ حالیہ سروے سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
جب بھی کوئی سروے ٹیم یا سرکاری ٹیم آپ کے ادارے میں پہنچے تو آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں اور ان کا تعاون کریں، جو تفصیلات بھی ان کی مطلوب ہے وہ تمام تفصیلات آپ ان کو فراہم کریں۔ اس لیے کہ مولانا نے یہ بھی بتایا کہ سروے کی اب تک جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے اس سے کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے جو سروے ہو رہا ہے ہونے دیا جائے۔ لیکن ہاں اسی کے ساتھ ساتھ چند اور باتیں کہی ہیں جن کا تمام مدارس کے ذمہ داران کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ باتیں جو شرعی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ضروری ہیں۔ ان میں پہلی بات جو مولانا نے کہی ہے اس میں یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، طلبہ کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور تعلیم و تربیت کا بہترین عمدہ سے عمدہ جہاں تک ہو سکے انتظام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ مولانا نے فرمایا کہ مدارس کی جو زمینیں ہیں ان کے کاغذات مستحکم اور مضبوط کر لیے جائے، اس میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں۔ اسی کے ساتھ مولانا نے فرمایا کہ مدارس کا جو ماحول ہے وہ صحت افزا ماحول ہونا چاہیے۔ مدارس کے نظم و انتظام کو، پورے ماحول کو صاف شفاف رکھا جائے۔ مدرسے کے جو طہارت خانے اور استنجا خانے ہوتے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اعلان مولانا نے یہ بھی کیا کہ تمام مدارس میں ہائی اسکول تک عصری تعلیم کا لازمی انتظام کیا جانا چاہیے، اور آئندہ سال سے دارالعلوم دیوبند میں بھی اس کا آغاز کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ مولانا نے یہ بھی کہا کہ مدرسے کا جو بھی حساب کتاب ہے اس میں بھی شفافیت لانی چاہیے، اور مدرسے کا جو حساب و کتاب ہے اس کا آڈٹ کرا لیں اور سالانہ آڈٹ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یہ بھی ایک قانونی دائرے کی چیز ہے اور اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمام کو، خاص کر مدارس کے ذمہ داران کو اور مدارس کے تمام جو متعلقین ہیں، مدارس سے وابستہ ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے بیان آ جانے کے بعد تمام لوگوں کے لیے ان کا یہ بیان سامان تسلی بن سکتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں خوف و دہشت تھی وہ اب نکل جائیں گی، اور جو لوگ پریشانی میں دیکھے جا رہے تھے ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔